22 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کا دن ایک ساتھ آ گیا۔ 22 محرم الحرام کو کوفہ کی مسجد میں ابن زیاد نے اہل بیت علیہ السلام کو لایا اور وہ منظر دل دہلا دینے والا اور رونگ کنڈے کھڑے کر دینے والا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جن کے پاؤں زنجیروں میں جکڑے تھے، کمزوری کے باعث کھڑے نہ ہو پاتے، لیکن ان کے چہرے پر جلال اور صبر کی جھلک تھی۔ ابن زیاد نے کہا، دیکھو علی کا بیٹا قید میں ہے، کیسا لگ رہا ہے اب تمہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا فخر شہادت ہے اور قید ہمارے لیے آزمائش ہے، مگر ہم نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ 22 محرم الحرام وہ دن ہے جب اہل بیت نے ظاہری شکست کے باوجود دلوں پر حکومت کی، جب ان کی زبانوں سے اللہ کے ذکر نے دشمنوں کے دل ہلا دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد نے قربانیاں بھی پیش کی، صبر اور تحمل سے کام لیا اور اللہ رب العزت سے گلے شکوے نہ کیے، بلکہ ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور یہ دن ہمیں بھی یوں ہی سبق دیتا ہے کہ مشکل جتنی مرضی ہو، مصیبت جتنی بڑی ہو، لیکن اللہ سے شکوہ نہ کرے بلکہ صبر کرے اور ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت صبر کا پھل اور شکر کا اجر بہت زیادہ عطا فرماتے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بھی ہے اور جمعہ کے دنوں کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات کا دن ہے۔ اس دن قرآن پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور صدقہ دینا خاص باعث برکت کا سبب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت دن میں سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ صدقہ خیرات کر دی۔ اپنی حیثیت کے مطابق کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کی چیز ضرور لے کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، پانی پلا دیں، کسی کی بھی ضرورت پوری کر دیں۔ صدقہ کر دینے سے رب تعالیٰ ویسے ہی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے اور غیبی مدد کی نظارے پھر رب تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ صدقہ خیرات دینا ہے۔ نمبر 2 پہ جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی نہیں، اس عمل کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن الگ جگہ پہ بیٹھ کر توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ جتنی مرتبہ مرضی پڑھیں، لیکن جب آپ نے کوئی خاص عمل کرنا ہے، کوئی خاص وظیفہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ نے حاضر ہونا ہے تو دل کی گہرائیوں سے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کا ذکر پاک کیا کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی درود پاک بھیجنا ہے۔ جب اللہ اور اس کا نبی آپ سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مشکلات سے رب تعالیٰ ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے بال کو نکالتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ، صرف 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یا وہابو، اے عطا کرنے والے، یا سمدو، بے نیاز، وہ ذات جو ہر کسی کو دے سکتی ہے اور ہر کوئی اسی کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اس ذات کو کہتے ہیں سمد یا سمدو، ہر حاجت کو سننے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے اور ایسی کامل ذات جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ یا سمدو ایسا بابرکت لفظ ہے، ایسی بابرکت اللہ کی صفت ہے جو صرف دیتا ہی دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا، نہ سونے کا، ہر قسم کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ چاہے رزق ہو، شفا ہو، ہدایت ہو، امن ہو، ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے در پر جھک جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا مجیب، دعاؤں کو سننے والی، یا مجیب ایسی ذات ہے جو پکارنے والوں کی پکار سن کر فوراً جواب دیتی ہے۔ دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یا مجیبوں کے پڑھنے سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذریعے بن جاتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں،
نا امیدیاں ختم ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، یقین اور امید ملتی ہے۔ تو آپ نے ان تمام ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سنیے گا اور اسی ترتیب سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں۔ یا رزاقو، یا وہابو، یا سامدو، یا مجیبو، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا رزاقو، یا وہابو، یا سامدو، یا مجیبو، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 313 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور رو کر دعائیں کرنی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کی ایک تسبیح ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے گی اور رب تعالیٰ دعاؤں کو مقبول کرنے کے لیے ہر دروازے کو کھول دے گا۔ خصوص بالخصوص اگر محرم الحرام کے مہینے میں جمعۃ المبارک کا دن آ جائے اور جمعہ کے دن اللہ رب العزت کو ان ناموں سے پکارا جائے تو رب تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بلکہ جھولیوں کو ہرا بھرا کر دیتے۔ جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بہت ہی بہترین اور افضل دن ہے، یعنی محرم کی فضیلت اور جمعۃ المبارک کی فضیلت جب اکٹھی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور بندہ جو مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کا مقدر اور نصیب بنا دیتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔